السلام علیکم جماعت ششم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 اڑ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے کا آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ عائشہ بیٹا، آپ نے دیکھا کہ کفال شاشی نے ناکام ہونے کے باوجود کس طرح محنت کو اپنا شعار بنایا اور دنیا میں اپنا نام کمایا۔ انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں سے بھی اناج اگا سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر راستہ بنا سکتا ہے، سمندروں کا رخ پھیر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ محنت، ہمت اور حوصلے سے کام لے، کیونکہ تبھی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ کیا سمجھی؟ امی جان نے پیار سے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ امی جان، آپ نے اتنی امید افزا باتیں کی۔ میں اب اللہ پر بھروسہ رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ میں سالانہ امتحان میں ضرور اول آؤں گی، انشاءاللہ، امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے عائشہ نے مسلسل محنت کرنے کا عہد کر لیا۔ اس نے سالانہ امتحان میں نمایاں پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ جس دن سالانہ اجلاس تقسیم انعامات تھا، اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت پر یقین، اطمینان اور تسلی کے رنگ نمایاں تھے۔ اب کے نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، بلکہ جماعت ششم کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی نے حاصل کیے تھے۔ سچ ہے، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ابھی امی نے کیا سمجھایا عائشہ کو؟ یہ کہ کفال شاشی نے کبھی اپنا آپ کو ناکام نہیں کیا، انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ وہ ناکام ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی محنت کو اپنایا اور دنیا میں اپنا نام کمایا۔ جیسے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے کوئی بھی ہو، اگر ایک کام ایک دفعہ نہیں ہوتا، 2 دفعہ نہیں ہوگا، 3 دفعہ نہیں ہوگا، ہم لوگ امید توڑ دیتے کہ ٹھیک ہے اب یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن بچوں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں بار بار کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں سے اناج اگا سکتا ہے، یعنی کہ اس میں غلہ اگا سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اگا سکتا ہے، بیچنے کے لیے چیزیں، یعنی کہ جو اناج ہوتا ہے وہ اگا سکتا ہے۔ پہاڑوں کو تراش کے، یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹ کے راستہ بنا سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے بلوچستان کا راستہ کاٹ کے بنایا گیا، پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا ہوا ہے نا، ویسے سمندروں کا رخ پھیر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو کہ میں اب یہ کام کر رہا ہوں، 2 دفعہ ہم لوگوں نے کر لیا، 3 دفعہ کر لیا، بس اب نہیں ہو رہا، ہم لوگ ہمت توڑ دیتے ہیں، ہم لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے بچوں، بلکہ بار بار محنت کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ تبھی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ 1 2 3 دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا، مسلسل کرنے سے 1 دفعہ لازمی ہمارے محنت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ کیا سمجھی؟ آمنہ نے عائشہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ شکریہ امی جان، آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، یعنی کہ اس کی امید باندھی کہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے۔ اب میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ میں سالانہ امتحانات میں ضرور اول آؤں گی، کہ پہلی پوزیشن حاصل کروں گی، انشاءاللہ، امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے عائشہ نے مسلسل، یعنی کہ لگاتار محنت کا عہد وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد بس میں محنت کروں گی۔ اس نے سالانہ امتحان میں نمایاں پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دیے، یعنی کہ اتنی اس نے پڑھائی کی۔ جس دن سالانہ امتحانات کا جلسہ، یعنی کہ پورے تقریب منعقد کی گئی تھی کہ سالانہ امتحانات کے انعام بھی دیے جائیں گے، اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت پر یقین، اطمینان اور تسلی کے رنگ نمایاں تھے، کہ نظر آ رہا تھا کہ ہاں میں
فرسٹ آؤں گی۔ اب کے نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق تھا، یعنی کہ جو اس نے سوچا تھا اس کے مطابق ہی اس کا نتیجہ آیا۔ اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، بلکہ جو جیسے کہ کلاس ششم کا ایک گریڈ، یعنی کہ جیسے کہ اے بی سی ایسے جیسے کہ کلاس کے ہوتے ہیں ویسے اس نے اپنے بلکہ جتنے بھی اس کے سیکشن تھے کلاس کے اس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ سچ ہے محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔